نجم اذا ہوا، ستاروں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر آپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سارا کا سارا قرآن نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ سارا کا سارا قرآن نبی کے اخلاق کی گواہی دے گا، نبی کے ذات کی گواہی دے گا، مقام مصطفیٰ کی گواہی دے گا۔ سارا کا سارا قرآن نبی کی سیرت کی گواہی دے گا۔ سارا کا سارا قرآن نبی کے زندگی کی گواہی دے گا۔ نبی کی زندگی، قرآن کو اگر عملی صورت میں دیکھنا ہے تو نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے دلائل کم دیے مگر مقام مصطفیٰ کو بیان کیا تاکہ لوگ اپنے نبی کے مقام کو پہچان لے، لوگ محمد عربی کے مقام کو پہچان لے، اور قسمیں کھا کر مقام مصطفیٰ کو بیان کیا۔ کہیں پر والضحیٰ کہہ کر آپ کے چہرے مبارک کا ذکر کیا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے واللیل کہہ کر آپ کے زلفوں کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک کہہ کر آپ کے سینہ مبارک کا ذکر کیا، یاسین کہہ کر آپ کے دندان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہہ کر آپ کے زبان مبارک کا ذکر کیا، والعصر کہہ کر آپ کے زمانے کا ذکر کیا، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر آپ کے شہر کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم کہہ کر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، رحمت للعالمین کہہ کر آپ کی رحمت کا ذکر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر آپ کے کردار کا ذکر کیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کر آپ کی عظمت کا ذکر کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہہ کر آپ کی صداقت کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کہہ کر آپ کی شفقت کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر آپ کی آنکھ مبارک کا ذکر کیا، والقمر کہہ کر آپ کی جبی مبارک کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل کہہ کر آپ کی کملی مبارک کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر کہہ کر آپ کے کمبل کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کہہ کر آپ کے ہاتھ اور گردن مبارک کا ذکر کیا، وثیابک فطہر کہہ کر آپ کے کپڑوں کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک کہہ کر آپ کے قلب اطہر کا ذکر کیا، اور پھر ورفعنا لک ذکرک کہہ کر آپ کے شان کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ قرآن میں اللہ نے مقام مصطفیٰ کو زیادہ بیان کیا کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے، نبی کی شان کیا شان ہے کہ اپنے نبی کی شان کو انسان پہچان لے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى کہ ستاروں کی قسم جب وہ غروب ہو۔ ستاروں کی قسم بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم کہ ستاروں کی قسم کہہ کر اللہ ستاروں کے مواقع کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے اگر تم پہچان لو۔ اللہ نے جو ستاروں کا نظام بنایا، ایک ایک کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے ہیں، ہماری سوچ نہیں جا سکتی کہ اتنا اللہ کا بڑا نظام ہے ستاروں کا، اور اس کے اندر ایک ایک ستارہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے نظام بنایا، اس لیے فرمایا ستاروں کی قسم کھا کر کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔
اور پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا ساتھی بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین کہنے لگے یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ استعمال کیے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ضل کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہالت کے کام کر لیتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے، گمراہی والے راستے پہ چلتا ہے اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ اور غوا اسے کہتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود انسان غلط کام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتوں کی تردید کی کہ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، 40 سال تم میں رہے، 40 سال تک تم اس کی صداقت کی گواہی دیتے رہے، 40 سال تک امین کا لقب دیتے رہے، صادق کا لقب دیتے رہے۔ نبی نے 40 سال تک پاکیزہ زندگی تم میں گزاری اور 40 سال تک یتیمی کا دور گزارا، بچپن کا دور آپ کے سامنے گزرا، جوانی آپ کے سامنے گزری، دن کے اوقات کے معمولات تمہارے سامنے گزرے، رات کے اوقات کے معمولات تمہارے سامنے گزرے۔ 40 سال تک صادق و امین تھے، لیکن 40 سال بعد جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو مشرکین کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ما ضل نبیکم ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ وما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، کہ نبی جو بات کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر بات کرتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق بھی باتیں کرے گا، گناہ کی باتیں کرے گا، لیکن نبی کی باتیں فرمایا وما ينطق عن الهوى، اپنے نفسانی خواہش سے نہیں بولتا۔ نبی کیسے بولتا ہے؟ نبی کے بول کا اللہ نے ذکر کیا، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ نبی اگر عام حالت میں بھی بات کرتا ہے وہ بھی وحی ہے، اگر مذاق میں بھی بات کرتا ہے وہ بھی وحی ہے، نبی اگر خوشی میں بات کرتا ہے وہ بھی وحی ہے، نبی اگر غم میں بات کرتا ہے وہ بھی وحی ہے۔ نبی جس حالت میں بات کرے اللہ نے گواہی دے دی، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہی بات کرتا ہے جو امت کے لیے وحی ہے، جو امت کے لیے فرمایا وحی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت سنی تو جو بھی بات نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلتی تھی میں لکھ لیا کرتا تھا، جو بھی بات نکلتی تھی میں لکھ لیا کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، وہ تو انسان ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، ہم اپنے خواہشات کے مطابق بولیں گے، کہیں پر ہم جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، مختلف معاملات بھی کریں گے۔ فرمایا نبی کی ذات مبارکہ ایسی نہیں ہے، نبی کا بول ہی وحی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کی ہر بات لکھا کرتا تھا، تو قریش نے مجھے منع کیا کہ آپ نبی علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھیں، اس لیے کہ انسان ہے، انسان کی طبیعت کے اندر کبھی انقباض ہوتا ہے، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی غم کے حالت میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، آپ ہر بات نہیں لکھا کرے۔ اس لیے تو پھر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ بعض صحابہ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ ہر بات نہ لکھا کرے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا الحق، کہ اے عبداللہ لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے وہ بات نکلے گی جو حق ہوگی۔
کہ نبی کی ذات تو وہ ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اقول الا حقا، میں وہی بات کہتا ہوں جو حق بات ہوتی ہے، اس کے سوا میں کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے یہ نہیں کہ ہر وقت دل لگی بھی کیا کرتے تھے، صحابہ سے مزاح بھی کیا کرتے تھے، کبھی خوشی کے عالم میں ہے تو کبھی غصے کے عالم میں ہے، لیکن نبی کی ہر بات وحی ہے، یہ نبی کا مقام تھا۔ تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ بعض اوقات دل لگی بھی کرتے ہیں، مزاح بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کی ہر بات وحی ہے اور ہر بات سچ ہے۔ آپ نے مزاح بھی کیا، ایک خاتون آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، بڑھیا خاتون تھی، نبی سے علیہ السلام سے فرمایا میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جنت میں نہیں جا سکتی۔ وہ رونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گی، جوان ہو کر جاؤ گی۔ نبی کا مزاح بھی حق تھا۔ ایک صحابی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اونٹنی طلب کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کا بچہ ہے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے کہ لا اقول الا حقا۔ نبی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، مذاق بھی حق تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی ہر بات وحی ہے، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ آپ دیکھیں گے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان میں دیکھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقامت میں دیکھیں گے کہ جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں نبی کا نام آئے گا۔ قرآن کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر وہاں نبی کی اطاعت کا ذکر۔ ورفعنا لک ذکرک، اس ذکر کو کس نے بلند کیا؟ نبی کی شان کو کس نے بلند کیا؟ نبی کو یہ مقام کس نے عطا کیا؟ یہ اللہ نے عطا کیا۔ آپ کو اللہ نے ایسی نبوت دی کہ کسی نبی کو ایسی نبوت نہیں ملی۔ ہر نبی آئے اپنی امت کی طرف بھیجے گئے، خاص علاقے کی طرف بھیجے گئے، خاص قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ 900 سال کوئی رہے، کوئی 500 سال رہے، کوئی 1000 سال رہے، لیکن اللہ نے جو پیغمبر علیہ السلام کو جو مقام دیا، اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کی طرف نہیں بھیجا، کسی خاص امت کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھیجا۔ اور بعض انبیاء بیک وقت 4 انبیاء بھی آئے، لیکن نبی علیہ السلام وہ واحد نبی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نبی نہیں آیا، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ پیغمبر ہوں گے۔ آپ ایسے نبی ہے، آپ امتیوں کے بھی نبی ہے اور آپ نبیوں کے بھی نبی ہے۔ اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ کسی نبی کو یہ مقام اللہ نے نہیں عطا فرمایا، کہ ہر نبی اگر بھیجے گئے خاص شہر کی طرف بھیجے گئے، خاص قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک لوگوں کے لیے نبی ہے، انبیاء کے لیے بھی نبی ہے، چاہے کوئی کسی قوم کا ہے، اللہ نے ان کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جن صفات سے نوازا تھا کہ کسی نبی کو ایسی صفات سے اللہ نے نہیں نوازا۔ تمام انبیاء کی جو صفات تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کی صفات تھی، ان تمام صفات کا اگر مجموعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کے صفات کا مجموعہ بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام کی صفت توبہ تھی،
اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا شکر، ابراہیم علیہ السلام کی وفا، اسماعیل علیہ السلام کی وعدے کی سچائی، اسحاق علیہ السلام کا حلم، اور یوسف علیہ السلام کا حسن، اور ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کی آواز، سلیمان علیہ السلام کا تواضع، موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، زکریا علیہ السلام کی عبادت، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ لکل نبی فی الانام فضیلۃ، ہر نبی، جتنے بھی انبیاء آئے، مخلوق میں ان کے لیے فضیلت تھی۔ وجملتها مجموعۃ لمحمد، ان تمام صفات کا اگر مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو، ان تمام انبیاء کے صفات کا اگر مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی کو دیکھ لو، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام انبیاء کے صفات کا مجموعہ بنایا تھا۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ انسان تو کیا، جانور بھی آپ کو پہچانا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل على حجر لا يمر على حجر ولا شجر الا سلم علیہ، کہ ہم کسی بھی درخت کے پاس سے گزرتے، کسی بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تو ہر ایک آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ نبی تھے، اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا کیا تھا کہ درخت بھی پہچانا کرتے تھے، کہ پتھر بھی پہچانا کرتے تھے، جانور بھی پہچانا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی ہے۔ ایک مشرک کے ہاتھ میں مردہ گوہ تھی، اور آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں اس وقت ایمان لاؤں گا جب تک یہ مردہ گوہ گواہی نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، کیا کہتے ہو؟ مردہ گو کہنے لگا اشہد انک محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے۔ جنہیں جانور بھی پہچانا کرتے تھے، یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ایسا مقام نبی کو دیا، ایسی شان آپ کی اللہ نے بلند کی، لیکن ہم نے اس مقام کی قدر نہیں کی، ہم نے اس مقام کو نہیں پہچانا۔ درخت حجر نے بھی پہچان لیا تھا، درخت سایہ کرنے آ جایا کرتے تھے، آسمان کے بادل سایہ کرنے آ جاتے تھے، آپ کو پہچان لیا تھا۔ ہم نبی علیہ السلام کو بھول گئے، ہم نے آپ کے اخلاق کو نہیں اپنایا، ہم نے آپ کے اعمال کو نہیں اپنایا، ہم نے آپ کے سنتوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ہر معاملات کے اندر نبی کو ہم بھول گئے، شادیوں میں ایسے بھول جاتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی شادی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ نے ایسا مقام دیا، اس لیے دیا کہ یہ امت پہچان لے یہ کون سے نبی ہے۔ یہ نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی ہو۔ یہ آخری امت ہے کہ اپنے نبی کے مقام کو پہچان لو، ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔